بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت نہ ایک ساتھ آگے ہوگی نہ ایک ساتھ پیچھے ہوگی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر کے مرو۔ تو آج یہ ویڈیو جاری ہو رہی ہے خاک پائے غریب نواز مرشد مرشداں شیخ العارفین سند الکاملین سید الواصلین حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیر کی خاک میں ملا اطہر حسین قادری سرونج الودیشہ مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں۔ نمبر 8815535598۔ ویڈیو اس لیے جاری ہو رہی ہے کہ آج جنازہ کی نماز ہے 10 بجے، اور ابھی اس وقت بج رہے ہیں 7:45 کم بیش 7:45 کا ٹائم ہے، 8 بجنے والا ہے۔ غالباً جنازہ اٹھنے ہی والا ہوگا، اور یہ اس مرد قلندر کا جنازہ ہے جو عوام و خواص میں مقبول تھے، علماء میں بھی مقبول تھے، خواص میں عوام میں سب میں مقبول تھے۔ اور حضرت نے ابھی کچھ ٹائم پہلے اگلے سال مجھے بتایا، بریلی سے خبر ملی، مجھے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت نے 12 ربیع الاول کے مہینے میں حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب کا ترجمہ قرآن بھی بانٹا تھا۔ تو ترجمہ آپ کسی کا بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس طرح کا۔ تھوڑا بہت چند آیتوں کے ترجمے میں اختلاف ہے، وہ دیکھو یہ ذہنیت کا معاملہ ہے، کہیں کسی آیت کا کسی نے بہتر ترجمہ کر دیا، کسی آیت کا کسی نے بہتر ترجمہ کر دیا، اب سینکڑوں لوگوں نے ترجمے کیے ہوں گے۔ اب اسی طرح سے اور سب کے الگ الگ انداز ہیں، سب نے اپنے اپنے حساب سے ترجمہ کیا ہے۔ جیسے فاضل بریلوی کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تفسیر علم نشرح جلد اول ہے، جلد دوم ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ وہی ہے جو دیوبند والے کرتے ہیں۔ صفحہ 116 پر دیکھ لیں، صفحہ 114 پر دیکھ لیں، تفسیر علم نشرح جلد اول میں سورہ فتح کی پہلی آیت کا، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ، یہ صفحہ 116 پر سورہ فتح کی پہلی آیت کا ہے۔ وہ جگہ بولن فہدہ کا ترجمہ کیا صفحہ 124 تفسیر علم نشرح جلد اول میں۔ جب آپ کو راہ بھولا پایا تو راہ دی، دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ 201 میں ترجمہ دیکھیں، انک میتون وانہم میتون، باپ بیٹے کے ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا، اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، یہی تھانوی صاحب نے کیا، فاضل بریلوی نے کیا۔ چلا تو اس ترجمے کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں کروانے چاہیے کہ صاحب انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا۔ تھانوی صاحب نے جیسا کیا ویسے ہی حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو فاضل بریلوی کے والد ماجد ہیں انہوں نے کیا ہے۔ کیا اسی لیے عرس نہیں ہوتا ان کا کہ انہوں نے ترجمہ دیوبند والوں جیسا کیا ہے؟ دھوم دھام سے عرس کہاں ہوتا ہے ان کا؟ ہو سکتا ہے نہ سوچتے ہیں لوگ باقی ان کی کتابیں بتانا پڑیں گی تو لوگ خرید لیں گے تو وہی ترجمہ ہوگا، اور جو دیوبند والے کرتے ہیں تو ہمارا پول پٹا کھل جائے گا۔ آج اس مرد قلندر کا جنازہ ہے جنہوں نے سب کو ایک کر کے رکھا، ایک سمجھا، دیوبند والوں کو، بریلی والوں کو مسلمان سمجھا، اور کوئی نفرت نہیں پھیلائی، نہ کسی طرح کا کوئی بیان دیا دیوبند والوں کے خلاف آج تک، بلکہ انہوں نے ترجمہ حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب کا ہی بانٹا ہے۔ اور 4 مسلک مانے، بس 4 ہی مسلک پوری دنیا میں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی۔ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، جیسے سمجھ لو شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، تو یہ 4 مسلک۔ یہ 5واں مسلک کہاں سے آئیے؟ ارے 14 مجددوں کے اگر مسلک مانے جائیں تو 14 وہ ہو جاتے ہیں،
اور 15ویں مجدد بنا دیا ہے کسی صاحب نے 15ویں صدی کا، تو 15 مسلک اور 4 یہ مسلک مجتہدوں کے، 15 مجددوں کے، تو پھر اس طرح سے 19 مسلک ہو جاتے ہیں۔ 19 مسلک، تو یہ 5ویں مسلک کا نعرہ لگانے والے بتائیں، جواب دیں، یہ 14 مسلک والوں، 14 مسلک کہاں غائب کر دیے تم لوگوں نے؟ طرح طرح سے گمراہ کرتے ہیں کہ صاحب اس لیے مسلک کہتے ہیں، اس لیے مسلک کہتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، الو بناتے ہیں، کہ سب کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ وہ مسلک امام اعظم ہی اسی کو کہتے ہیں، تو پھر مسلک غریب نواز کہتے ہو نا، مسلک امام اعظم ہی مسلک غریب نواز ہے، ایسے نعرے لگاؤ، سب متفق ہو جائیں گے۔ دیوبند والے بھی نعرے لگائیں گے، ندوے والے بھی لگائیں گے اس نعرے کو، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو سب مانتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو سب مانتے ہیں، سارے مسلمان۔ بتاؤ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری سے کون اختلاف کرتا ہے؟ دیوبند چل جاؤ، ندوہ چل جاؤ، کون اختلاف کرتا ہے ان سے سوائے اہل حدیث کے؟ اہل حدیث آٹے میں نمک، لیکن دیوبند ندوہ دونوں مانتے ہیں، اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات لکھ دیتے ہیں، اولیاء کرام کے واقعات لکھتے ہیں، ان کے بھی لکھتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب مسلمان ہیں۔ دیکھو جامعہ ازہر مصر کے لوگ بھی سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، دیوبند بریلی والوں کو، اس لیے 4 مسلک سب دونوں مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہے، یہی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دونوں اہل سنت ہیں۔ نظریاتی اختلافات، اعتقاداتی اختلافات ہیں، ترجمہ دونوں نے علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے تھانوی صاحب نے ایک ہی جیسا کیا ہے۔ تفسیر علم شاہ خلیل نے بریلی سے، تو آنکھیں کھل جائیں گی، مجھے فون کرو گے آپ، 88 152 53 598 میرا نمبر ہے۔ دیکھو فلسطین والوں کے لیے سب دعائیں کر رہے ہیں، سب مسلمان سمجھ رہے ہیں، دیوبند بریلی والے دونوں دعائیں کر رہے ہیں۔ تو آج مرد قلندر کے جنازے میں بھی آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔